میری عمر احمد 61 ایئرز ہے اور مجھے اس بات کا بہت زور سے احساس ہے کہ میرے پاس اب آگے تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، اور اس بات کا بہت زور سے احساس ہے کہ سیدی رسول اللہ کی امت بہت تکلیف میں ہے. ابھی ہم نے بہت ڈیوٹی کرنی ہے. اس امت کی حفاظت کرنے والا ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا. کوئی مسلمان قیادت نہیں نظر آ رہی، کوئی مسلمان فوج نہیں اٹھ رہی سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنے کے لیے. تو کم از کم جو وقت میرے پاس ہے اس کو تو میں اس ڈیوٹی میں خرچ کروں نا. مجھے نہیں معلوم میرے پاس اب آگے کتنا ٹائم ہے، مگر غزوہ ہند تو اللہ نے ہمیں دروازے پہ دیا ہوا ہے. یہ وہ غزوہ ہے جس کی خواہش صحابہ کرام نے فرمائی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا سارا مال قربان کر کے اس غزوے میں شامل ہو جاؤں گا، اور جب میں یہاں سے پلٹوں گا تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا. تو یار اگر ہم اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جب اللہ یہ سعادت ہمیں تحفے میں رکھ کے پیش کر رہا ہے کہ جو تمہارے نصیب میں میں نے یہ لکھی ہوئی اس پاکستانی قوم اور اس پاک فوج کے نصیب میں، تو وہ کون سا بد نصیب ہوگا جو اس فیض کو لینے کی خواہش نہ کرے جس کو لینے کی خواہش حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام نے فرمائی تھی. مسجد اقصی کو آزاد کرانا اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مشن اور ڈیوٹی تھی، اور سارے خوش نصیب مسلمان پوری دنیا کے صلاح الدین ایوبی کے پرچم تلے جمع ہو گئے تھے. پوری مسلمان دنیا آج صلاح الدین ایوبی کو سیدی رسول اللہ کا اتنا بڑا مجاہد کیوں کہتی ہے کہ اس نے قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہاں تک کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو جنازے کے پیسے نہیں تھے، دوستوں نے پیسے اکٹھے کر کے ان کا جنازہ کفن دفن کا بندوبست کیا. سلطان نے اپنی ساری زندگی سب کچھ جو ان کے پاس تھا وہ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی میں صرف کر دیا، مسجد اقصی آزاد کرا دی. ان کو آپ پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے کہ سلطان ہوتے ہوئے بھی اتنا غریب اور مسکین کہ سب کچھ قربان کر دیا، اور ایک مقصد جس پہ اس نے زندگی گزاری کہ میں نے قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہے، اس کو آزاد کرانا. میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اگر سیدی رسول اللہ کے دین کی میں خدمت کر سکا اور جو باقی وقت میرے پاس ہے میں اس کو سیدی کی امت کی حفاظت میں لگا سکوں، کہ جب میں سیدی کے پاس پہنچوں تو سیدی کم از کم مجھے محبت اور پیار سے دیکھ کے یہ مسکرا دے کہ میرے بیٹے تم نے میرے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا. تو آپ زید حامد کا پوچھتے ہیں، زید حامد وہی پاگل اور جنونی ہے، وہی خواہش رکھتا ہے، وہی اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ اجازت عطا فرمائے گا کہ ہم اس غزوہ ہند میں شریک ہو سکیں جس کی بشارتیں سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس لشکر میں شامل ہو سکیں کہ جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، جو اس پاکستان سے نکلے گا، جس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا اور جو جا کے بیت المقدس شریف کو آزاد کرائے گا. مجھے بتاؤ، اس خواہش کو رکھنا پاگل پن ہے؟ اس خواہش کو رکھنا ایک مومن کی معراج ہے؟ آج کے دور میں کہ جب چاروں طرف سیدی رسول اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہے، مسلمان امت کاٹی جا رہی ہے، اگر کوئی مجاہد کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع میں خرچ کر رہا ہوں، اور وہی بات جو ہم کہیں گے لبستو فیکم عمرا، میری جیسے میں نے کہا 61 سال میری عمر ہے یار، پوری زندگی میری اٹھا کے دیکھ لو میں نے کیا کیا ہے، کتنی دولت کمائی ہے، کتنا مال بنایا ہے، کتنی میں نے جاگیر اور جائیدادیں خریدی ہیں. 22 سال کی عمر میں افغانستان گیا تھا، آج 61 سال میری عمر ہو چکی ہے، اسی طرح میدان جنگ میں ہوں. پوری دنیا کے کفر کو مجھ سے تکلیف کر دیا. الحمدللہ ہم سید ہیں، آئی کم فرام دا فیملی آف سیدی رسول اللہ، اور ظاہر ہے کہ جب سید کا ایک پریویلیج ہے تو سید کی رسپانسبلٹی بھی ہے. میں والد کی طرف سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی فیملی سے ہوں اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، تو یہ تو میرے خون کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اگر سیدی کا دین تکلیف میں ہو تو سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر میں اپنی قربانی پیش کروں، اپنی اولاد کو پیش کروں، اپنے جان و مال کو پیش کروں. آج یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ ہر وقت قسطنطنیہ آزاد کرانے کی بات کرتا ہے، غزوہ ہند کی بات کرتا ہے. 900 سال تک صحابہ کرام خواہش کرتے رہے کہ قسطنطنیہ انہوں نے آزاد کرانا ہے، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی تھی اس فوج کے لیے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی. حضرت ابو ایوب انصاری آج استنبول میں دفن ہے. یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری تو وہ ہے کہ جن کے گھر پر حضور نے آ کر قیام فرمایا تھا مدینے میں. آج آپ استنبول میں کیسے دفن ہیں؟ ان کی بھی تو خواہش تھی قسطنطنیہ فتح کرنے کی. 900 سال تک صحابہ کوشش کرتے رہے، بعد میں آنے والے عباسی اور عثمانی، اور الٹیمیٹلی اللہ نے سلطان فاتح کے نصیب میں رکھا. تو شہید ہو جانا آسان کام ہے لیکن دین کے خاطر زندہ رہنا بڑا مشکل کام ہے. ہماری خواہش ہے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھے، ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں اور پھر یہاں سے پلٹے تو شام میں جا کے مسجد اقصی کو آزاد کرائیں. اگر یہ خواہش رکھنا جنونیت ہے، یہ خواہشات رکھنا پاگل پن ہے، تو واللہ ایسے پاگل پن پر 100 سیانے قربان. ہم 100 دفعہ قبول کرتے ہیں اس کو.